الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا کہ سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا مانگ قبول کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل یہ آپ دیکھ رہے ہیں. قبلہ پیارے نگران شورا دامت القدس القدسیہ کا یہ سلسلہ ہے اور کچھ ہی دیر میں نگران شورا دامت القدس القدسیہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ لطفہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیں گے. اس موجودہ سینیریو اور ان حالات کے اندر دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اپنے مسلمان، وہ غریب مسلمان بھائی یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مسلمان جو اس وقت کرائسس کا شکار ہیں، فائنینشلی اس کرائسس کا شکار ہیں، جن کو کھانے پینے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، ان کے اس مسئلے کو فائنینشیل کرائسس میں کچھ حل کا کردار ادا کرنے کے لیے، اس کا سلیوشن جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنا تعاون کر رہی ہے، مالی امداد بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راشن کی تقسیم کاری کا کام بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ عز و جل. ان حالات کے اندر بھی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ امت مسلمہ کو ٹیچ کرنا، اسلام کے جو احکامات ہیں یہ سکھانا بتانا، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ آن لائن ڈیجیٹل طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. یہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم قبلہ نگران شورا دامت القدس القدسیہ سے جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے. مسلمان کی مدد کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کے کام آیا جائے اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی دل جوئی کا اہتمام اور انسلام کیا جائے. مجھے بتائیں گے پی سی آر والے کے نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، ابھی بات کر سکتے ہیں یا میں مزید کنٹینیو کروں؟ جی. بول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ ساتھ ہیں سر. واہ جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. لبیک. آج جب کہ وہ پروگرام تو ہمارا ختم ہو گیا پھر بھی لبیک. جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے. ایسا اس سینیریو کے اندر جو ابھی آج کل چل رہا ہے، میں تو ویسے نام بھی نہیں لے رہا، میں تو ویسے اس کا جو بایولوجیکل نیم ہے کووڈ-19، اگر کہیں بولنا پڑے تو میں تو یہی بولتا ہوں. کیا؟ کیونکہ کرونا وائرس بڑا مطلب وہ چل رہا ہے نا جی، بات مطلب کووڈ-19. میں تو کووڈ-19 کہتا ہوں. اس کا جو ہے نا جی بایولوجیکل نیم ہے وہ کووڈ-19 ہے، تو ضرورت پڑے تو میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. دعوت اسلامی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، کس طرح سے فائدہ پہنچا رہی ہے، کیا اپنا امپیکٹ معاشرے میں چھوڑ رہی ہے، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں ان کو بھی پھر نیکی کی دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، اس میں کیا کیا صورتحال جو ہے وہ جاری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ سے دعا کریں کہ کبھی ایسے دن دوبارہ ہم پر نہ آئیں. آمین.
اور اول تو یہ کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گیلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم افعال اور اعمال ایکٹیویٹیز ہم جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ ایک مشہور ایک اصول ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے، اچھے کا بدلہ اچھا ہے، برے کا بدلہ برا ہے۔ کالا کرو گے تو کالا ہی نظر آئے گا، سفید کرو گے تو سفید ہی نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں کچھ اور کاٹے کچھ اور، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ یہ اتنی مطلب کہ اصولی اور فطری یہ باتیں ہیں کہ جو بچہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ دلوں میں نرمی بھی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہوا ہے کہ غلطیاں تو ہم سے ہوئی ہیں۔ زندگی کے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم کر کیا، یعنی کہ آدمی دوڑے جا رہا اس کو روکو تو پھر اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو آپ کے سامنے چیزیں زم 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 نکل رہی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ سلو چلتے ہیں تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ورنہ بعض اوقات بندہ تیزی میں منزل بھی نکل جاتی ہے نا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار جانا تو یہیں تھا۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی جا رہی تھی کہ ہماری کئی منزلیں نکل گئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ ہمارے دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے۔ اور ابھی زندگی جو ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں رکی ہے، رکتی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہوگا، میرا گمان ہے۔ کم از کم فضول خرچ کرنے والوں کو تو یہ زندگی نے سکھایا ہوگا، میرا گمان ہے کہ یار فضول خرچی نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں، امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، بیلنس کو، افراط و تفریط سے بچنے کو۔ بیلنس درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب امیر ہیں یا غریب ہیں، اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو ابھی جیسے یار کاش یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی بچا لیا ہوتا، وہ بھی کر لیا ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا، یوں کر لیا ہوتا، تو کاروبار کے تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے سارا ہم سوچ رہے ہوتے ہوں گے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ دلوں کی نرمی کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ محسوس ہوئی، اگرچہ یہ مسلمان مسجد کی طرف آ نہیں رہا تھا، لیکن جب سے اسے کہا گیا کہ مسجد میں نہیں جانا، اس کا دل غمزدہ تو ہوا ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو مسجد میں دعوت دیتے تب بھی نہیں آتا تھا کہ یار آؤ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اسے کہا گیا کہ یار جمعہ میں نہیں جانا اور مسجد میں نہیں جانا، تمہیں جماعت سے نہیں جانا، رش نہیں کرنا، جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے دل کو بھی ایک ٹھیس تو لگی، صدمہ تو لگا، یار میں نہیں جا سکوں گا، میرے لیے ایسے حالات ہو گئے۔ یعنی یہ بھی ایک کیفیت تو ہے نا، کہ اس کا افسوس تو ہے نا، رکنا نہ رکنا ایک سب بات کی ٹاپکس ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، دلوں کو نرم کیا ہے، سوچنے کا موقع دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ یار کچھ سوچیں۔ تو یہ ایک، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ایک بار پھر زندگی اپنی تیز رفتاری کا راستہ کی طرف آئے، ابھی ٹریفک جام ہے، آپ رکے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، ٹک 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 چل رہے ہیں، لیکن جیسے ٹریفک کھلے گا کہیں آپ پھر سے اس طرح ڈرائیونگ نہ کیجیے گا کہ آپ کو بھی حادثہ ہو، دوسروں کو بھی حادثہ ہو۔ سب باتیں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثالیں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اب بھی جو چیز سمجھ میں آئی ہے تو مہربانی کر کے اسے آئندہ بھی سمجھ والی ہی رکھیے گا، عبادت کی طرف نیکی کی۔ تو اس طرح دعوت اسلامی کے مبلغین نے
ان دنوں میں بھی خاص کر جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ کاروبار سے چھوٹ کر گھر میں یوں سمجھے کہ مجبور ہو گئے کہ مطلب سمجھے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو گھر میں بیٹھنا ہی پڑے گا، تو الحمدللہ ان سے روابط پیدا کرنے کے لیے، رابطے رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اب حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے مسلسل مدنی مشورے ہوتے رہے. شورا کا مشورہ بھی جو ہمارا ہوا، اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اسی طرح ہمارے اراکین شورا یہاں سے لوٹے اور جا کر انہوں نے دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کرنے کی کوشش کی، اور پھر جیسے جیسے اصول اور قوانین بنتے چلے گئے ویسے ویسے شرعی رہنمائیوں کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے چلے. یاد رکھیے کہ ہم شرعی رہنمائیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب ہم کیا کریں، اصول ہمارے سامنے بن جاتے ہیں، سمجھ میں سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. تو دارالافتاء اہل سنت کو میں سب سے پہلے اس کا ذکر کروں گا کہ ان دنوں میں دعوت اسلامی کے ساتھ جس کے ہونے سے یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت میں، اس کی قدر میں اور اضافہ ہوا، وہ دارالافتاء اہل سنت ہے. اتنی بڑی تحریک کے ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اور اتنی بڑے نیٹ ورک کو جب یہ حالات پیش آ گئے جو حالات دنیا بھر میں ہیں، اور یہ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے کہ ایک مالک کہہ دے گا اور مان لیا جائے گا، سیٹ بولے گا بند کر دو تو بند کر دیں گے، نہیں، حکومتی احکام کے ساتھ ساتھ شرعی رہنمائیوں کا سلسلہ یہ ناگزیر رہا. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، انہوں نے ایک اصولی رہنمائی دی ہوئی ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر اب آگے بڑھے. وقتاً فوقتاً مشاورت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ہمیں الحمدللہ اصولی رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ شرعی رہنمائی وغیرہ ملتی گئی، اور ہم اپنی تحریک سے وابستہ نگران اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اتنے آفیسز ہیں، اتنے مطلب کہ پورا سسٹم ہے، خالی ایک اسکول نہیں ہے، ایک صرف جامعۃ المدینہ نہیں ہے، ہمارے 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور آلموسٹ 31,000 مور دین 31,000 ہمارے اجیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب علاقوں میں مسجد میں درس، بیان، نیکی کی دعوت، ہفتہ وار اجتماعات، اسی طرح معراج کا اجتماع بھی گزرا، ابھی شب برات کا اجتماع آنے والا جس کا اناؤنس ہم کر چکے کل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ یعنی سمجھے اس نے بیزی کر دیا زیادہ سلمان بھائی. جی اناؤنس کیا کیا یہ ذرا دوبارہ فرما دیں، کیا اناؤنس کیا؟ شب برات کا اجتماع کیا اناؤنس کیا، ذرا اس کو دوبارہ فرما دیں. شب برات کا اجتماع ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بدھ کو 8 اپریل ہے اور 14 شعبان ہے، 14 شعبان کی 14 تاریخ ہے. عصر کی نماز کے بعد ہم نیکی کی دعوت اور سمجھے کہ وہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ 14 شعبان کو بھی ایک اسلامی بھائی روزہ رکھتے ہیں، جی کلوزنگ ہوتی ہے، نامہ عمل بند ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہم براہ راست آپ کو دکھائیں گے مدنی چینل پر ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اب وہ مساجد کی گیدرنگ و اجتماع تو نہیں کر پائیں گے ہم. ٹھیک. اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا، پھر ہم مغرب کی نماز کا آپ کو وقفہ دیں گے کہ آپ اپنی نماز مغرب ادا کر لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ کو ہم لائیو لے کر آئیں گے، اور لائیو میں ہم آپ کو نوافل وغیرہ کی ترکیب دیں گے کہ جو 6 نوافل پڑھنے ہیں تو ان کی امیر سنت نیتیں بھی بیان فرمائیں گے، اور پھر نفل نماز بھی ہوگی وہ بھی ہم لائیو دکھائیں گے. اور ہر 2 نفل نماز کے درمیان 21 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کا سلسلہ بھی براہ راست ہوگا. واہ. پھر 6 نوافل اور سورہ اخلاص، سورہ یاسین وغیرہ تو فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ امیر اہل سنت کے مکان عالی شان میں ایک کمرہ ہے، روم ہے، جس میں تبرکات رکھے ہوئے ہیں. وہاں جلوہ فرمائے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب بال مبارک یعنی منہ مبارک بھی وہیں جلوہ فرما ہے، اور رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب نال پاک جس کو ہم چپل کہتے ہیں وہ بھی وہیں جلوہ فرما ہے. اور دیگر بزرگوں کے تبرکات ہیں وہاں پر، تو وہ ایک تبرکات ہے. میری تو اپنی ذاتی یہ ہے کہ انشاءاللہ نیت کی میں وہیں رہوں گا، کیونکہ ایک ولی
ولی کامل کی صحبت کے ساتھ ساتھ ان تبرکات کی صحبت میں یہ گھڑیاں، اللہ تو وہ بے نیاز ہے، وہ کرم کر دے، نظر رحمت کر دے اور اگلے پچھلے ساری معافی مل جائے، کیا بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے سلسلے ہم اسی کمرے سے، جو تبرکات کا جو روم ہے، مکتب ہے، اسی سے انشاءاللہ ہم لائیو کریں گے۔ یہ شب بارات کا اجتماع تبرکات والے کمرے سے براہ راست ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ عشاء اور کھانے وغیرہ کا وقفہ ہے، اس کے بعد 10 بجے پھر تلاوت، نعت، اور انشاءاللہ پھر سنت و بارہ بیان ہوگا۔ سنت و بارہ بیان کے بعد پھر انشاءاللہ نعت، مناجات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، اور پھر انشاءاللہ 12 بجے کے آس پاس کم و بیش امیر علیہ سنت انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے اسی انشاءاللہ تبرکات والے روم یا کمرے مکتب سے۔ کیا بات ہے۔ پھر صلاۃ و سلام وغیرہ ہوگا، اور یوں مطلب کہ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یوں اجتماع ختم ہوتے ہوتے 1 بھی بج سکتا ہے، 1:30 بھی بج سکتا ہے، 12 تو 12:15 12:30، یوں مطلب کہ دعا، وہ رات تو جاگنے کی رات ہے نا۔ ہاں، تو یوں مطلب اگر چلتا رہا تو تھوڑا ہم اور لیٹ لے جائیں گے، اپنے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھی بات کہ عبدالحبیب بھائی نے کہ جاگنے کی رات ہے اور مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اجتماع ہوتا ہے تو ہم سحری تک انشاءاللہ ہوگا، اور پھر اگر رک بھی گئے تو پھر دوبارہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بعد میں ہمارے ہاتھ میں سحری کا بھی دکھا دیں گے، دکھانا ہوا تو یوں پھر اگلے دن جمعرات کو بھی عصر تا مغرب انشاءاللہ دعا افطار کا سلسلہ ہوگا، جو 15 شعبان ہے، وہ بھی براہ راست مدنی چینل پر لائیو دکھائیں گے۔ تو یہ کچھ 14-15 شعبان کا اچھا، یہ انشاءاللہ ہمارے یہاں جب 15 شعبان ہوگی تو بھی کئی ملکوں میں 15 شعبان ہوگی، اور کب ہمارے یہاں جب 13 شعبان کی رات یعنی 14ویں رات ہوگی تو اس وقت بھی کئی ملکوں میں بڑی رات ہے۔ اب ان ملکوں سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے، تو اس پر بھی آپ سے پھر انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس پر مشاورتیں، کیونکہ سبھی گھر پہ بیچارے بیٹھے نا، کوئی بھی مسجدوں میں نہیں جا پا رہا۔ لیکن ہمارا 1 رات پہلے بھی دلوں کی راحت چل رہا ہوگا، 1 رات بعد بھی دلوں کی راحت چل رہا ہوگا۔ تو امیر سنت 1 رات پہلے بھی مدنی چینل پر ہوں گے۔ امیر سنت سے 15ویں رات تو مدنی چینل پر آ ہی نہیں رہے، 16ویں کی رات بھی امیر سنت مدنی چینل پر ہے، 14ویں رات بھی امیر سنت مدنی چینل پر ہے۔ تو ہم تو مدنی چینل پر ہیں ہی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ جو یہ سب چیزیں تھی تو نیکی کی دعوت وغیرہ کے یہ سارے کام جو تھے، یہ لاک ڈاؤن کے طریقے سے وجہ سے ہی ہوتے رہے، رابطے ہوتے رہے، اسلامی بھائی رابطے ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو یہ کچھ سلسلے رہے ہمارے جو مدنی کاموں کے تعلق سے، دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کے تعلق سے تھے۔ اداروں کو ہم نے چھٹی دی، جامعۃ المدینہ بند کیے، مدرسۃ المدینہ بند کیے، دارالمدینہ بند کیے۔ ہمارے مدنی چینل میں بھی بہت لمیٹڈ چیزیں جو نارملی جو ایک اصول اور ایک جو بتائے گئے اس کے حساب سے ہے۔ کچھ سوشل میڈیا کو تو ہم نے ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی، لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک اصول، ضوابط و قواعد تھے اس کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید تفصیلات شاید عبدالحبیب بھائی بتا دیں۔ جی الحمدللہ، مدنی چینل کے حوالے سے بھی عرض یہی ہے، اور باقی شعبہ جات میں بھی ہم لوگوں کی سیکیورٹی کا یقیناً خیال رکھ رہے ہیں۔ جو سوشل ڈسٹنس کے ساتھ جن شعبہ جات کو بلانا ضروری ہے ان کو بلا رہے ہیں، اور اسی کے حساب سے ظاہر چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ مدنی چینل بھی چلانا ہے، اور الحمدللہ 3 زبانوں میں مدنی چینل اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ وہ انگلش زبان کا مدنی چینل بھی چل رہا ہے، بنگلہ زبان بھی اور اردو بھی، اور الحمدللہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جو راحت داخل ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سلسلہ مسائل کا حل ہے، اور دعوت اسلامی مسائل کے حل کے لیے جو اس وقت امت پریشان ہے، جس طرح میدان میں آئی ہے اور جو الحمدللہ کام ہو رہا ہے، ہم ناظرین کو وہ بھی دکھانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کراچی سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ پکار بھی یہیں سے لگائی گئی تھی اور سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کس طرح عاشقان رسول کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ سب تک دعوت اسلامی پہنچ سکے یہ تو شاید پاسبل نہیں ہوگا۔ جو جہاں ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کے مسائل کو حل کیجئے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے کوشش کریں، تو انشاءاللہ مل جل کے ہاتھ بانٹیں گے تو کام اور آسان ہو جائے گا۔ تو حاجی امین کی طرف چلتے ہیں، ہمارے رکن شورا بھی ہیں، کراچی ریجن کے نگران بھی ہیں۔ حاجی امین سے پہلے تو یہ پوچھیں گے، یہ کراچی ریجن جو آپ کے پاس تقسیم کاری ہے، یہ کہاں کہاں تک ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا؟ اصل میں کراچی ریجن جو ہے یہ یعنی پاکستان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو جس میں کراچی ریجن جو ہے وہ بیسیکلی تو کراچی شہر ہے پورا،
اور اسی کے ساتھ جو ہمارا سپر ہائی وے ہے جس میں گلشن معمار، گڈھا، بحریہ ٹاؤن اور یہ تھانہ بلا خان تک اس سائڈ سے کراچی ہمارے پاس ہے. اور نیشنل ہائی وے سے اگر ہم جاتے ہیں تو گھارو، میرپور ساکرو، کیٹی بندر اس طرف، اور اگر اس طرف سے جاتے ہیں تو مکلی اور ٹھٹھا تک جو ہے یہ کراچی ریجن کے ساتھ ہے. اور بلوچستان کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہب، کچھ بلوچستان کہاں جی ہب، گوادر، خوزدار اور یہ کوئٹہ، خاران تک، بلکہ تافتان تک جو ہے یہ کراچی ریجن میں شامل ہے بلوچستان. ماشاءاللہ. ناظرین یہ آپ کو سمجھنے میں بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ کس طرح ڈسٹریبیوشن آف ورک دعوت اسلامی کے لیے آسان ہے کہ پہلے پاکستان کو 6 ریجنز میں، پھر آلموسٹ 41 کے قریب زونز میں، اس کے بعد پھر کابیناؤں میں، پھر ڈویژن میں ایک بڑی خوبصورت اسٹرکچر، ایک تنظیم کا نیٹ ورک ہے، جس کے بعد مسجد تک، علاقے اور ذیلی حلقے تک ہمارا نیٹ ورک ہے، تاکہ اگر ہمیں کوئی چیز کرنی ہے تو ایچ اینڈ ایوری ٹاؤن میں اللہ کی رحمت سے آلموسٹ ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں جن کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جی آج ابھی کراچی ریجن کی کچھ ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ان پرابلمز میں. آپ نے 2 بڑے ٹارگٹس لیے، 2 بڑے ماشاءاللہ اناؤنسمنٹ مدنی مرکز سے پچھلے دنوں ہوئے کہ ایک تو غریبوں میں رقم تقسیم کرنی ہے، ضرورت مندوں میں راشن اور رقم تقسیم کرنی ہے، اور دوسرا جب لوگوں کو جی حاجت مندوں میں، اور پھر اس کے بعد جو بلڈ کی پرابلم آئی اور تھیلیسیمیا کے مریض سامنے آئے، اور پھر صرف تھیلیسیمیا نہیں باقی مریضوں کے لیے بھی، تو کیا ہوا تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں. ہمارے پاس کچھ فوٹیج بھی ہیں، آپ کی گفتگو کے درمیان ہم وہ فوٹیج بھی دکھاتے رہیں گے. اصل میں تھیلیسیمیا کا جو اناؤنس ہوا تو ماشاءاللہ یہیں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور چونکہ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر ویسے ہی اس میڈیکل کے حوالے سے ہماری ایکٹیو تھی، اور حاجی عبدالحبیب بھائی ہی اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو ماشاءاللہ ایک اچھا اسٹارٹ یہاں سے لیا گیا. اور اس وقت تقریباً 8 مقامات پر جو ہے وہ ہم لگا چکے اور مزید لائن اپ کیا ہوا ہے، بلکہ آج تو ہم نے کوئٹہ کو بھی لائن اپ کر لیا، اور بلوچستان کی سائڈ پر بھی جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں ہم ایزیلی اس کو جو ہے وہ کر سکیں گے تو اس کو بھی ہم نے لائن اپ کر لیا. تو ان جگہوں پر بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم مزید بلڈ جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ سینٹرز جو ہے وہ بنائیں گے. اور شہر میں بھی اس وقت ہمیں تو سچی بات یہ کہ ڈیمانڈ ہے کہ ہر جو مین ایریا ہے، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ اور ہمارا سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، ملیر، کورنگی، ڈرک کالونی، ان سب سے ڈیمانڈ ہے کہ بھائی یہاں پر بھی کیمپ لگائیں، ہم تیار ہیں بلڈ دینے کے لیے. تو ہماری جو ٹیم ہے جو اس تمام مجھے تو کلفٹن ڈیفینس سے میسج آ رہے ہیں کئی دنوں سے امین بھائی کہ آپ پلیز یہاں بھی جو ہے نا وہ بلڈ لگانے دیں. اسلامی بہنوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ہم بھی خون دینا چاہتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کی طرف سے تو ایسا ہو گیا ہے کہ اناؤنسمنٹ کے بعد ہر دعوت اسلامی والا گویا چاہتا ہے کہ میری باری کب آئے گی. لیکن ماشاءاللہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی بڑے بڑے ہاسپٹلز اور اداروں نے یہ باقاعدہ رپلائی دیا ہے کہ دعوت اسلامی کا شکریہ، ہمارا کوٹا پورا ہو گیا. کمال ہو گیا یہ تو ماشاءاللہ. جی فرمائیے. تو یہ ناظرین فوٹیج بھی دیکھ رہے ہوں گے، بھی رکن شورا ہمارے عقیل مدنی بھائی نے بلڈ دیا، اس کے فوٹیج دیکھیں آپ نے. ایس ایس پی صاحب نے دعوت اسلامی کے کیمپ میں آ کے بلڈ دیا، اور یہ لائنیں لگی رہی ماشاءاللہ جہاں جہاں بلڈ کیمپس لگے. صرف کراچی ہی نہیں، پورے پاکستان میں. چونکہ ابھی کراچی ریجن کے نگران سے بات ہو رہی تو ہم آپ کو کراچی کا سارا کچھ بتائیں گے. باری باری ہم پاکستان کے ریجن ذمہ داران کو لائن پہ لیں گے، کال پہ، اور آپ کو وہاں کی کارکردگی دیں گے. جی امین بھائی. کیونکہ اس میں یہ نا عبداللہ بھائی کہ یہ جو ٹریولنگ ہے نا یہ بھی ذرا ایزی نہیں ہے. لوگ مطلب اپنے ایریا تک محدود ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی جو کہا نا کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ تو ہر علاقے میں موجود ہے. تو جہاں ہم نے راشن کے حوالے سے جو کام کیا یا مدد کے حوالے سے کام کیا، تو بلڈ کے لیے بھی جہاں کال کریں گے ہم تو ہر علاقے میں مدد اللہ کی رحمت سے اس کو ارینج کروا سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایک سسٹم بنایا کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو حالات ہیں اس وقت کہ ان حالات میں کیسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ جو وائرس کا جو پرابلم ہے یہ اس میں ان ساری احتیاطوں کو پیش نظر رکھا جائے. تو یہ سارا سسٹم بنانا یہ ظاہر ہر نئی جگہ پر ممکن نہیں ہے. تو جو ٹرینڈ عملہ ہے اسی کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ مجلس ہماری ایکٹیو ہے، اور آج کل رات کو بھی اور آج دن میں بھی 2 جگہوں کو ہم نے مزید ایکٹیو مطلب وہ لائن اپ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر مزید ہم بلڈ جمع کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ مسلسل جو ہے کراچی میں بات ہو گئی. پاکستان کا جو نظام آپ بیان کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی بھی پاکستان کے متعلق جو فرما رہے ہیں، جی اس میں یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً کم و بیش مور و لیس 1,05,000 ہمارے ذیلی حلقے ہیں. 1,05,000 ماشاءاللہ ہمارے ذیلی حلقے ہیں. اور
مطلب ذیلی حلقے جیسے 4 یا 5 ذیلی حلقے جب ہوں تو ان پر ہم ایک اور نگران بناتے ہیں ان کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے، نظام دیکھنے کے لیے. اس کے اوپر ایک حلقہ بناتے ہیں. مسجد یا مسجد جیسے علاقے کے اندر ہم ذیلی حلقہ بناتے ہیں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پھر اس طرح کے 4 یا 5 علاقے یا ایریا ہوں تو ان کے اوپر ایک ہم حلقہ بناتے ہیں، اس کو حلقے کا نام دیتے ہیں. تو اس طرح پاکستان میں جو حلقوں کی تعداد آپ کو ملے گی یہ کم و بیش مور دین 20 لیک ملے گی. 20,000 سے زیادہ 20,000 سے زیادہ، 1,05,000 ذیلی حلقے اور اس کو ہم دیکھنے کے لیے کم و بیش 20,000 حلقے اور اس سے زائد ہیں 20,000 سے. اور اب 4 یا 5 جب حلقے بن جاتے ہیں، یعنی 4 یا 5 اس کے یوں سمجھے کہ 4-5 ذیلی نگران بن گئے، اس کے اوپر 4-5 ذیلی نگران 4-5 نہیں ہوں گے، ذیلی نگران ہو جائیں گے آپ کے 20 اور اس کے اوپر ہو جائیں گے آپ کے 4 یا 5 حلقہ نگران. تو یہ ہو گئے تقریباً 25-30 اسلامی بھائی. ان کے اوپر پھر ہم ایک بناتے ہیں علاقے کا نگران مشاورت کا، تاکہ وہ ان نظام کو، ذمہ داروں کو، ان کی کارکردگیوں کو دیکھ سکے. تو اس وقت پاکستان میں علاقوں کی جو تعداد ہوگی ان کی تعداد کم و بیش 5,500 ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سبحان اللہ جو 4,500 جو علاقہ، اب یہ سب کو دیکھنے کے لیے تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم ڈویژن بناتے ہیں. تقریباً 1,500 ڈویژن ہے، 1,500 ڈویژن. پاکستان کو 1,500 ڈویژن میں تقسیم کیا گیا. 1,500 ڈویژن اور اس کے نیچے کے نظام کو دیکھنے کے لیے تقریباً 272 کابینائیں بنائی گئی ہیں، 272 کابینائیں بنائی گئی ہیں. اور 272 کابینہ کے نظام کو دیکھنے کے لیے اور اس کے سارے نیچے کے نظام کی کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے تقریباً 40 زون ہیں ہمارے. اور 40 زون کو 6 ریجن جن کو اراکین شورا دیکھ رہے ہیں یہ ہے. اور اس کے اوپر پاکستان انتظامی کابینہ بنی ہوئی ہے. یہ پاکستان کا ایک سبحان اللہ مدنی کاموں کا یہ سٹرکچر صرف اسلامی بھائیوں کا اور صرف پاکستان کا آپ نے بیان کیا نا. جی ہاں. اسلامی بہنوں کا نظام بھی اسی سے مطلب سملر ہے. 19 میں تو فرق ہے، جنس کا فرق ہے تو کچھ نہ کچھ طریقے کا وہ بھی فرق ہوگا ہی. تو یہ چیزیں ہیں. تو الحمدللہ یوں لاکھوں کے تعداد میں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے نظام کے ساتھ یوں وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے کہ 17 لاکھ 18 لاکھ تو آپ کو رسالہ پڑھنے کی ہفتہ وار کارکردگی مل رہی ہوتی ہے، 15 لاکھ 17 لاکھ. تو جس تحریک کے تقریباً 15-17 لاکھ اسلامی بھائی پڑھنے اور سننے والے ہوں تو آپ سوچئے کہ جو پڑھتے اور سنتے ہیں، جو پڑھتے اور سنتے ہیں ان کی فگر 17 لاکھ مل جاتی تو جو پڑھتے اور سنتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. جی جی ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا. تو یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے ایک معنی ہے جس کو سمجھ میں آنا چاہیے. جی درست فرمایا. جس طرح بلڈ ڈونیشن کا ایک سلسلہ کار اور ایک طریقہ رہا ہے الحمدللہ کراچی میں، یوں ہی الحمدللہ راشن کی تقسیم کاری اور رقوم کی تقسیم کا بھی رہا ہے. جی وہ اسی پر آ رہے ہیں. پہلے بلڈ کا یہ میرا خیال ہے کنٹینیو کریں گے. تو یہ جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے تو جو اپڈیٹ مزید بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل کریں گے. اور راشن اور جو رقوم کے حوالے سے تو ہمارا یہی ہوا تھا کہ ہم نے ابتداً تو اس کو ٹارگٹ یہی کیا تھا کہ ہم رقم ہی تقسیم کریں اور اسی پر ہمارا تقریباً فوکس ہے. تو اور الحمدللہ جو مخیر حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو راشن دیا پرسنلی کہ ہم راشن بانٹنا چاہتے تو اس کو بھی ہم نے لائن اپ کیا. تو میں نے آج جو ابھی صبح کی جو کلوزنگ یعنی یہ کل تک کی کلوزنگ ہم نے کی ہے تو اپروکس تقریباً 42,500 فیملیز یہ کراچی کے ریجن میں جو ہے الحمدللہ ہم ان تک اپروچ کر چکے ہیں. واہ واہ. 42,500 کو ہم نے رقم راشن وغیرہ جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچانے کے جو ہے وہ سلسلہ کیا ہے. 42,500 خاندانوں کو دعوت اسلامی راشن پہنچا چکی ہے. راشن یا رقم ٹھیک ہے. اونلی ان کراچی ریجن. جی کراچی. اللہ اکبر. اصل میں دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے نا اور لسٹنگ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے. جی کوشش کریں. تو ظاہر ہے کہ اس کا اب یہ اگر مطلب سڑک پر ہم کھڑے ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فگر 5 لاکھ تک لے جاتے. میں تو کل بلکہ آپ کو عرض کروں گا کل نگران شورا سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا سلسلہ کر لیں لیکن اتفاق سے کل ہی سلسلے میں پھر امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات کا یہی اظہار کیا کہ یہ جو گھر پہنچانا ہے نا یہ مطلب ایک بہت
ایک اچھا انداز ہے کہ جس میں مطلب خاص کر رقم کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے ہم نے ہمارے نگرانوں کو یہ تاکید بھی کی ہے، عرض بھی کی ہے کہ مہربانی کر کے لسٹ بنائیں، جی اور لسٹ بنا کر نام لکھ کر، اب ظاہر دیکھیں لسٹ بنانے کا اور لسٹنگ کے کام کرنے کا ہم نے کہا، لیکن کوئی دعوت اسلامی بیسیکلی ویلفیئر ایسوسیشن نہیں ہے، کوئی ویلفیئر گروپ نہیں ہے، ایک نیکی کی دعوت، تبلیغی دین. ہماری قوم نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں اور مدنی قافلوں میں لے جانے کی عادی تھی. ان کو ہم نے کہا یار آپ جا کر راشن بھی بانٹو. ماشاءاللہ. تو یہ تو یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی یہ ملٹی پرپس گویا کہ ایک اسلامی برادر سامنے ملے ہوئے ہیں. یہ قوم بڑی قوم ہے، پیر صاحب کا فیضان ہے. تو یہ مطلب یہ اب ان کو یہ لسٹ بنانا اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنا، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ریگولر ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ آئیں. تو دعوت اسلامی یہ ڈیزاسٹر پہ کام، یعنی جب قدرتی آفات یا کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے ملک یا بیرون ملک، تب دعوت اسلامی اس ایریا کے اندر کام شروع کرتی ہے. لیکن یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ جس میں گلی گلی کام کرنا پڑا، کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی پاکستان کی گلی ہو، شاید ہی کوئی گلی ہو جس میں افیکٹڈ لوگ نہ ہو، شاید ہی، بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو. اللہ، کیونکہ امیروں کے یہاں بھی غریبوں کی تعداد رہتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب یہ جو کام کرنا پڑا نا، سمجھے کہ یہ ہماری خود دعوت اسلامی کے ہر فرد کے لیے اگر مبالغہ نہ ہو تو ہر فرد کے لیے یہ ایک یعنی دعوت اسلامی کے لیے یہ کیوں نہ امتحان ہو کہ دنیا کی کون سی ریاست ہے جس کے لیے یہ امتحان نہیں ہے. شاید دنیا کی ہر ریاست کتنی ہی وہ منجھی ہوئی ریاست کہلاتی ہو، حکومت کہلاتی ہو، مگر اس گھڑی میں تو یہ بھی سر پر ہاتھ تک کا بیٹھی ہوئی ہے کہ یار ہوگا کیا، آگے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہوگا کیا. تو یہ حالت ہے. تو اس میں یہ دعوت اسلامی کے لیے بھی، کیونکہ ہے تو ہے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی سا ویلفیئر سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ویلفیئر کا ریگولر نظام بنا ہوا ہے اور سارے مطلب کہ اس میں ماہرین بیٹھے ہوئے نہیں. نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اسکولنگ، تو درس، بیان، مسجد بنانا، یہ ہمارا نظام. اس میں آ گیا امت کو اس بات کی ضرورت اور حاجت آ گئی کہ اب ہم کو کھانا دو یار، ہم کو اناج دو یار، ہم کو پیسے دو. تو الحمدللہ دعوت اسلام اس میں لگ گئی اور اللہ نے کرم کیا، اس پر لوگوں کا اعتماد ہے اور پیسے ملتے گئے. اور ہم کوشش یہی ہے ہماری، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لسٹیں بنا کر کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کام کریں تاکہ ہمارے پاس میکسیمم انہی تک چیزیں پہنچیں جو حاجت مند، ضرورت مند ہیں، اور ایک اچھے اور خوبصورت اور ڈیسنٹ انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی غلطیوں کے چانسز موجود ہیں اور کمزوریوں کے چانسز موجود ہیں، غفلت کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ کر انسان رہے ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں ہم. نہیں، یہاں پر نگران شورا سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت ہے، امیر علیہ سنت کی تربیت کا ایک صدقہ نظر آتا ہے کہ عام طور پر لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم مطلب فری ہیں، ہمارے پاس آج کل کوئی کام نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، میں اگر اپنے ذاتی طور پر مشاہدہ عرض کروں کہ عام دنوں سے زیادہ وہ بیزی ہو گئے. یعنی الحمدللہ جہاں لوگوں کی فراغت پر ہمیں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ بڑھایا ہم نے، یعنی وہ کام بھی بڑا ہمارا کہ ہم نے آن لائن جو ہے نا لوگوں سے رابطے کرنے شروع کیے، ان کے بچوں کو ان کو کورسز کرا رہے. تو وہیں پر یہ ایڈیشنلی کام مل گیا. آج صبح ہی ایک نگران کابینہ سے میری بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پراپرلی جو ہے نا وہ سونے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا، کیونکہ بعض ایسے شخصیات علاقے ہیں کہ جہاں پر ہم کو صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی وہاں ایکٹیویٹی شروع کرنی پڑتی ہے. ہوا یہ رہا حاجی امین اور عمر عبدالحبیب اراکین شورا کی بھی میں نے زیارتیں کی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی طرف بڑھتے تھے، اب لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح بات. یہ سمجھے یہ نمایاں فرق ہے. پہلے آپ ڈھونڈتے تھے، اب آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے. صحیح بات. پہلے آپ جاتے تھے بھائی کہاں آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو اب حاجت و ضرورت اس طرح کی آ گئی ہے کہ لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی آپ کہاں ہو، ہم لوگ پریشان حال ہیں. تو جب آپ کو لوگ ڈھونڈیں گے نا تو ٹائم نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ یاد رکھیے گا. جی حاجی عبدالحبیب پلیز کیری آن. بالکل.
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ہمارے ساتھ رکن شورا یافور بھائی بھی ہیں. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اپنی فیلنگ شیئر کیجئے. اس جو دعوت اسلامی کی خدمات سے اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے یا آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے اور اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہیں تو نمبرز اسکرین پر ہیں. رکن شورا یافور بھائی سے بات کرتے ہیں. یاد رہے کراچی ریجن کی آپ کو ہم نے تھوڑا سا حدود اربا بھی بتایا، ڈائمنشنز بھی بتائے. یافور بھائی رکن شورا، اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، یہ لاہور ریجن کے ہیڈ ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے نگران ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یافور بھائی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں آ رہی، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. پلیز یافور بھائی کی آواز کلیئر کیجیے گا اور شاید تھوڑی دیر. اچھا آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے تو آپ کنٹینیو کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. تو یافور بھائی کی آواز پہلے ہم تک آئے گی، ہم سے ہو کر پھر آپ تک آئے گی، آپ سے ہو کر پھر ہم تک آئے گی، ہم سے ہو کر پھر ان تک آئے گی. تو یوں تھوڑا یافور بھائی اور عبداللبیب بھائی چلتا رہے گا. یہ 10 سیکنڈ. یافور بھائی آپ ون گو میں اپنی کچھ باتیں بتائیں کہ لاہور کہاں تک ہے، کیسا لاہور میں کون کون سے شہر ہیں، تھوڑا سا ماسک کا بتا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے لاہور میں امدادی کاموں کے حوالے سے. اس بیچارے کا ماسک ہٹا رہے ہیں، باہر بٹھائے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر الحمدللہ اپنے کاموں کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور جس طرح نگرانی شورا نے فرمایا کہ ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے، تو لاہور ریجن کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں لاہور شہر ہے، ضلع قصور ہے، ضلع شیخوپورہ ہے، ضلع ننکانہ کی تحصیل ہے، گجرانوالہ ہے، حافظ آباد ہے، حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے، پورا کے پی کے ہے اور گلگت بلتستان ہے. الحمدللہ اس کے لیے ہمارے ذمہ داران جب سے دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے فرمایا ہے، ذمہ داران فعال ہوئے ہیں. نگرانی شورا نے مدنی مشورے فرمائے، شورا کی طرف سے حکم آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے الحمدللہ چاہے وہ بلڈ کا ڈونیشن کا معاملہ ہو یا راشن کی تقسیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے امپلائیز کی سیلریز ہوں یا کسی کے گھر تک راشن یا رقم پہنچانا ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس میں فعال نظر آتے ہیں. نگرانی کابینہ اسلامی بھائی حلقہ نگرانوں تک الحمدللہ اپروچ کر رہے ہیں، فون پہ رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہمارے مجلس مالیات کے آفیسز کھلے ہیں، وہ جا کر جو ڈونیشن دیتے ہیں، لوگ ایک تو ڈونیشن دے رہے ہیں اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسرا وہ کال کرتے ہیں، اسلامی بھائی اپروچ کرتے ہیں، حفاظتی تدابیر کے ساتھ جا کر لوگوں تک الحمدللہ جمع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں گورنمنٹ کا تعاون مثالی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے دعوت اسلامی کو لیٹر دیا ہے کہ جو اسلامی بھائی بلڈ ڈونیشن دینا چاہیں، جو راشن تقسیم کرنا چاہیں، رفائی کاموں میں تعاون کرنا چاہیں، ان کو الحمدللہ جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے بے شمار دعوت اسلامی کو سراہا ہے. انہوں نے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ بھی کیا اور کہا کہ میری فیملی ہے، میں بھی دعوت اسلامی کی چیزوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں. گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا ہے. عوامی نمائندوں جو لوگوں کے سماجی کام کرتے ہیں انہوں نے دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا ہے. میڈیا کے افراد کے رابطے ہوئے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وکلاء ہیں، ججز ہیں، وہ بلڈ کے ڈونیشنز دے رہے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایوری واک آف لائف تقریباً تمام زندگی کے جو طبقات زندگی ہیں وہ لوگ اس وقت فعال ہیں کہ واقعی اگر کوئی تنظیم فعال نظر آ رہی ہے فرام دا گراس روٹ لیول سے جا کر جو کام کر رہی ہے تنظیم وہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ عز و جل جب یہ اعلان ہوا دعوت اسلامی نے اجتماعات کا سلسلہ ختم کیا، مدنی قافلوں کو گھروں کی طرف ڈائیورٹ کیا اور لوگوں سے ٹیلی فونک رابطے کر کے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کام کو شروع کیا ہے. فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی نے اپنے اہم اداروں میں لاہور ریجن میں مراکز قائم کیے ہیں جس میں اسلامی بھائی بستے لگا کر حفاظتی تدابیر کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں. لوگ ڈونیشن دے بھی رہے ہیں اور لوگ آ کر رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے. تو الحمدللہ جس طرح مدنی مرکز کی طرف سے شرعی رہنمائی کی طرف سے آپ کی طرف سے حکم ملا ہے، ان کے نام ان کے فون نمبرز لکھ کر جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ کی امداد پہنچائی جا رہی ہے. سید صاحبان کو نفلی صدقات کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے.
اور سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ گلگت بلتستان سے شروع کیا ہے. سب سے زیادہ ہم نے گلگت بلتستان کو دیا ہے. اس کے بعد کے پی کے میں ہزارہ ڈویژن ہے, پشاور ڈویژن ہے, دیر ہے, سوات ہے, مردان ہے, خیبر ایجنسی ہے, کوہاٹ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے. آپ ماشاءاللہ وزیرستان تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وزیرستان تک افروز کی جائے. اسی طرح الحمدللہ جو لاہور کے اطراف کے علاقے ہیں, الہ آباد ہے, یہ بھی بتائیں کہ ان علاقوں میں کیا پوزیشن ہے, ان علاقوں میں کیا کیفیات ہے. جس طرح مدنی مذاکرے میں دلوں کی راحت میں امیر علیہ سنت نے اعلان کیا, قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان کیا, اگر سبزی بچ جائے تو سبزی فروشوں نے ہم سے رابطہ کیا. الحمدللہ ان کے پیکٹ بنا کر ہم نے مختلف غریب وہ اصل میں یافور بھائی ہیڈ فون لگا لیں. اب عبدالحبیب بھائی فرماتا تھا, آپ نے وہ ون گو کا فرمایا نا, تو انہوں نے وہ ہیڈ فون نکال لیا. اب آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکیں گے, تو اب انہوں نے لگا لیا ہے ہیڈ فون. جی میں سمجھ گیا. آپ چاہیں تو یافور بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر. ایک منٹ بھائی صاحب بھی بتایا کہ لاہور کہاں. میں عرض کروں, ابھی یہ فرمائے کہ ابھی یہ 1 گو رکھنا ہے یا 2 گو رکھنا ہے, یہ بھی ذرا اس کو بھی فرما دے. دیکھیں وہ اصل میں ان کو تھوڑا سا وائس ڈیلے پہنچ رہا تھا نا, اس لیے میں نے 1 گو کہہ دیا تھا. لیکن اب تو ظاہر سوال جواب کریں گے تو ناظرین کو ہم سمجھا سکیں گے نا. ماشاءاللہ ناظرین فوٹیج بھی دیکھتے رہے. تو اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے پاکستان کے ناظرین یقیناً بڑے شہروں میں رہتے ہیں, لیکن چھوٹے شہروں کی کیفیات بڑی دیگرگوں ہے. وہاں یا ایسے صوبے جہاں پر غربت زیادہ ہے, جیسے ہمارے یافور بابی, جیسے حاجی امین نے ہمیں بلوچستان کا ایک پورا بہت بڑا پارٹ بتایا. بلوچستان سے بھی ہمیں بہت سارے میسج آتے ہیں. یافور بھائی نے جیسے ابھی کے پی کے اور گلگت بلتستان بتایا, تو یافور بھائی وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی آپ کے پاس کیسی اطلاعات ہیں. میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی جو ہوتا ہے نا, بعض اوقات جو پاکستانی یہاں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں, وہ اپنے علاقے کی بات سننا چاہتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سنیں کہ خیبر پختونخوا ہو, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان ہو, یا سندھ کے انٹیریئر ایریا ہو. ابھی ہم جب حیدرآباد ریجن کی طرف جائیں گے تو آپ کو سندھ کے انٹیریئر کے ایریاز کی باتیں بتائیں گے. تو یہ دعوت اسلامی ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا پاکستان کوشش کر رہی ہے. پاکستان کے باہر کی باتیں بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے. تو یافور بھائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان یا وہ غریب علاقے جو دیہات ہیں, وہاں بھی ہماری پینیٹریشن ہے, اور وہاں کے لیے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں 5 ملین سے زیادہ آبادی ہے گلگت بلتستان کی, اور وہاں اس وقت برف باری بھی بعض علاقوں میں ہو رہی ہے. جب برف باری بھی ہو رہی ہے ان کے اندر اور لوگ پریشان بھی ہیں, تو الحمدللہ ہم نے وہاں جو ہمارے جون نگران ہیں, رکن شورا, ان سے بغداد بھائی سے رابطہ کیا ہے, اور الحمدللہ ان کے نام وغیرہ لیے ہیں, اور الحمدللہ سب سے پہلے امداد ان کو پہنچائی ہے. ان کے لیے بھی ہمیں اسلامی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ امداد چاہیے. کے پی کے جو اطراف کے علاقے ہیں, ایریاز ہیں, ان کے لیے ہم نے مختلف سورسز استعمال کیے ہیں. چونکہ دعوت اسلامی کی تنظیم سازی گراس روٹ لیول تک ہے, تو ایجنسیز کے الگ ہیں اور شہر الگ ہیں, جن کے ہمدر ہم کر بھی رہے ہیں, اور مزید ہمیں اس کے لیے چاہیے. جی ناظرین, ہم آپ سے یہی عرض کریں گے کہ دل کھول کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. بہت سارے لوگ منتظر ہیں, یعنی ہمارے پاس کالز کا اور میسیجز کا تانتا ہے. ان اراکین شورا نے اپنے ریجن میں جو کال سینٹر بنائے ہوں گے, یا ہر ذمہ دار سے رابطہ ہو رہا ہے کہ ابھی مدد کیجیے, ہمارے شہر میں کب آئیں گے دعوت اسلامی والے, تو پلیز دل کھول کر مدد کریں. مدنی چینل پر جو کالز آ رہی ہیں, ان مدنی چینل پر آنے والی کالز, اس وقت کالز میں بھی جو تعداد آ رہی ہے, وہ بیچارے انہیں کی آ رہی ہے کہ ہمیں راشن چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے. تو یہ اس وقت عوام کی لوگوں کی سچویشن ہے, کیونکہ فون پر کہنے میں آدمی پھر بھی تھوڑی سی وہ ہمت کر لیتا ہے, لیکن باہر نکل کر تو نہیں نہ کہہ سکے گا کہ مجھے چاہیے. لہٰذا یہ صورتحال اس وقت ملک بھر کی ہے, اور آگے کب تک یہ حالات رہتے ہیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے ہم کو. یافور بھائی سے کنکلوژن کرتے ہیں. یافور بھائی بیٹھے کہاں پر ہیں, کچھ یہ بھی تو بتائیں. آپ کے پیچھے کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں. جی اس وقت ہم ایک سندس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ادارہ ہے, جو بچوں کو 6000 بچے یہاں رجسٹرڈ ہیں, تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا. یہ بچے جو بلڈ کی, جن کو بلڈ یعنی یوں سمجھے کہ لگایا جاتا ہے اور بلڈ ان کا چینج کیا جاتا ہے, کسی کا 15 دن بعد, کسی کا مہینے بعد, کسی کا 3 مہینے بعد, کسی کا 6 مہینے کے بعد, اور 6000 بچے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. آج چھٹی والے دن بھی تقریباً دیکھیں 30-35 بچے یہاں لگے ہوئے ادارے میں, جن کو بلڈ دیا جا رہا ہے, اور کم و بیش ڈیلی 300 بچوں کو ان کو بلڈ دیا جاتا ہے.
اور ماشاءاللہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے ساتھ میں. ان کی طرف سے بہت شکریہ ادا کیا گیا دعوت اسلامی کا کہ یہ دیکھیں ان بچوں کے لیے لائف ہے, اور واقعی دے آر ریئلی اپریشیٹنگ دا امیر علیہ سنت کا اناؤنسمنٹ, دعوت اسلامی کی شورا کی انکریجمنٹ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واقعی دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے جو لائف سیونگ ہے. اور واقعی اس وقت انہی کو یہ یعنی زیب دیتا تھا کہ دعوت اسلامی ایسا اعلان کرے جو واقعی لوگ دیکھیں کہ دعوت اسلامی لائف سیونگ 6000 بچے جو ان کے ساتھ اس ایک ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے, یہ بچوں کے لائف سیونگ میں دعوت اسلامی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اللہ ہمارے یہ سندس فاؤنڈیشن والے بھائی اور ان کے پورے ادارے کو بھی سلامت رکھے. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ واقعی پھول جیسے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. بہت شکریہ یافور بھائی. ہم چلیں گے ہمارے دوسرے رکن شورا کی طرف. سلمان بھائی کچھ کالز بھی لیں گے؟ جی بالکل, کال لے رہے ہیں ابھی. جی ڈویژن قذافی چوک اورنگی کابینہ کے علاقہ اورنگی 1 نمبر کے ایک حلقہ نگران محمد عمیر اتاری کی بہت ہی پیاری کارکردگی موجودہ حالات میں دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے موجودہ حالات میں جو لوگ کورونا متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے دعوت اسلامی نے جو قدم بڑھایا تھا, تو ان کے پاس ایسے اسلامی بھائیوں کی ایسی فیملیز کی لسٹنگ تھی جو ان سے بار بار رابطے کرتے اور امداد کے حوالے سے ترکیب بناتے. تو انہوں نے ان فیملیز کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک مہنگا کیمرہ DSLR وہ سیل کیا جو کہ 20,000 روپے میں سیل ہوا, اور اس کی آدھی رقم 10,000 روپے انہوں نے ان فیملیز کی امداد کے لیے پیش کی, اور جس سے ان فیملیز میں راشن بھی تقسیم کیا گیا. اور یہ فیملیز بہت خوش بھی ہوئیں اور ان کے تاثرات بھی دعوت اسلامی کے بارے میں اور بہت ہی پیارے اور دعائیہ تاثرات تھے. تو الحمدللہ اللہ کریم قبول فرمائے اور ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا حاجی عبدالحبیب بھائی سے میری درخواست ہے, کیونکہ آج ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے سپرد ہی ہم یہ تھا کہ انہوں نے کافی جگہوں سے چیزیں جمع بھی کرنی تھی. عبدالحبیب بھائی دعوت اسلامی جیسے اپنی جو ہم اناؤنس کرتے رہیں, کیونکہ تقریباً یہ ایک ٹائم گزر گیا لاک ڈاؤن کو, اس کے بعد جب ہماری مشاورتیں ہوئی ہیں تو ہم نے جس طرح اپنے دیگر شعبوں کو ایکٹیو کیا, تو یہ تو ایک ایسا شعبہ تھا کہ جس شعبے میں مطلب ہم آئے اور ہمیں آنا بھی چاہیے تھا, امداد اور یہ بلڈ وغیرہ کا جو بھی ایک کام ماشاءاللہ ہوتا رہا. لیکن جو ہمارے جو دیگر جو شعبے تھے جو مطلب کہ جن کی آفیسز کو بھی ہمیں بند کرنا پڑا اور اسلام بھائی بھی گھروں پر چلے گئے, اس میں دعوت اسلامی کی کن کن شعبوں میں کیا کیا معاملات رہے, اگر اس کی طرف بھی اگر آپ بڑھیں آگے. 4 بج رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے, پورے دن کی ٹرانسمیشن ہم نے رکھی نہیں ہے. بڑی شاندار آپ نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس اس ڈیزاسٹر سے پہلے ہی ڈیجیٹلائز کام کرنے کے مواقع تھے. یعنی ٹریڈیشنل کنونشنل دعوت اسلامی جو کام کرتی تھی وہ لاک ڈاؤن ہوئے, لیکن ہمارے پاس ڈیجیٹل کام کرنے کے ذرائع پہلے سے موجود تھے. ہم نے اس میں اپنی سورسز بڑھا دی, اس میں اپنا یوں سمجھیے کام بڑھا دیا. میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ہمارا بیسیکلی کام لوگوں میں جا کر نیکی کی دعوت دینا, مسجد میں درس دینا, علاقائی دورہ, مدری قافلہ, اجتماعات. چونکہ یہ سب فزیکل کانٹیکٹ تھا, سوشل ڈسٹینس کی باتیں ہونے لگی, سب گھر میں بیٹھ گئے. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے مدری چینل, اور اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو رائٹ اوے مدری مشورے شروع کر دیے کہ اب لوگ گھروں میں ہیں تو مدری چینل پر کچھ نیا اور زیادہ آنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ تقریباً روزانہ ہی امیر علیہ سنت براہ راست تشریف لا رہے ہیں. نگران شورا اور بھی اراکین شورا کی حاضری ہو رہی ہے, دوپہر کو لائیو, صبح کو لائیو. اچھا اب ایک اور بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ جب لوگوں میں یہ خوف و ہراس پھیلا, لوگ گھروں میں بیٹھیں گے تو جناب مدری چینل کا اسٹاف کیسے آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چینل سے زیادہ اب لوگ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہیں, تو ان کے بھی مدنی مشورے ہوئے کہ دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کی پوسٹ اور ویڈیوز بڑھانی چاہیے. تو اب یہ چیلنج تھا کہ ان لوگوں کو ٹائملی ادارے میں بھی بلانا ہے اور ان کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا ہے. تو بڑا مینیجبل وے میں کوشش کی گئی کہ کافی اسٹاف کو چھٹی دے دی جائے اور کم اسٹاف کو بلایا جائے اور ان کی بھی سیفٹی پریکاشنز کا خیال رکھا جائے, ان کے جو صحت کا خیال ہے اس کو رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ان اسٹاف کو یہاں پر بلایا. اور اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی چینل آپ کو دلوں کی راحت پہنچا رہا ہے, سوشل میڈیا کس طرح ایکٹیو ہے. اب ایک اور ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن, یہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے
کہ جو یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہیں ہمارے اساتذہ، لیکن زیادہ تر ان کے سٹوڈنٹس بیرون ملک میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، افریقہ میں ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ یہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ تو گھر میں بیٹھ گئے، سارے لاک ڈاؤن تھے. تو یہ میرا خیال ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے پڑھانے والے قاری صاحبان دکھائے جا رہے ہیں. کو لگے گا کہ یہ ان کو لائیو دیا گیا ہے، کیونکہ نہ آن لائن لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو ناظرین کو لگے گا کہ ان کو کوئی لگتا ہے لائیو دیا گیا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے قاری صاحبان پڑھاتے ہوئے ذرا لکھ دے پلیز. یہ آن لائن تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مدرسۃ المدینہ کے آن لائن کے جو قاری صاحبان ہیں، یہ ان کی فوٹیجز ہیں، اس پر ذرا پٹی لگا دیں گے مدری چینل والے. تو اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. ناظرین ذرا سمجھیے گا پرابلم کیا ہوا. آلموسٹ 35 برانچز ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور تقریباً 1800 2000 کے قریب ہمارے ٹیچرز ہیں. یہ سب مدرسے میں آ کر دن اور رات، کچھ صبح میں اسلامی بہنیں آتی تھی، رات میں اسلامی بھائی کئی جگہوں پر آتے تھے، ساری رات یہ پڑھاتے تھے. اب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ پریکاشنز ملی کہ ایک روم کے اندر بہت زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے. اچھا اب جو پڑھنے والے ہیں وہ تو گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، وہ پڑھنا بھی چاہتے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان قاری صاحبان کو سلامت رکھے، ان ٹیچرز کو سلامت رکھے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے گھر سے یہ کلاسز لینا شروع کر دیں. ہم نے کچھ لوگوں کو پرووائڈ بھی کیا لیپ ٹاپ وغیرہ، انٹرنیٹ، اور کچھ لوگوں کے پاس، کچھ اسلامی بھائیوں کے پاس آلریڈی تھا. تو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں میری معلومات کے مطابق آلموسٹ 100% کلاسز، تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تو 95% کلاسز جو ہیں وہ گھروں سے پڑھائی جا رہی ہیں. 14,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت آن لائن دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. ان ٹیچرز نے چھٹی نہیں منائی، اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کرتا کیا ہے؟ ایک ویب سائٹ آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی، quranteacher.net. آپ اس ویب سائٹ پر جائیے. آپ بھی اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے داخلے بھی الحمدللہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ لوگ گھر پہ فارغ ہیں تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور ایک اور سروس ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف سے شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ فری سروس ہوگی. وہ سروس کیا ہے ذرا غور سے سن لیں. باقی سب سے ہم ایک نامینل فیس لیتے ہیں. 7 اپریل سے اگلے کچھ دنوں میں ہم 1-2 دن میں اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم آن لائن فیس بک جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج ہے وہاں پر کچھ کلاسز ہم فری پڑھائیں گے تاکہ ناظرین آن لائن بیٹھ کر جو ہے اس کو گھر بیٹھے پڑھ سکیں. تو دعوت اسلامی نے ڈیجیٹل جو کام ہیں وہ بڑھا دیے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکے. خود نگران شورا کو میں نے دیکھا ہے شاید روز کے 2-3 مدنی مشورے بعض اوقات وہ فرما رہے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف ذمہ داران کے مختلف شعبہ جات کے آن لائن. تو بہت کچھ دعوت اسلامی میں ہم نے ڈیجیٹلائز کیا اور اللہ کی رحمت سے جیسے حاجی امین نے کہا کہ ہماری تو مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہوں گے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اس میں عبدالحبیب بھائی یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارا جو آن لائن کا جو سیٹ اپ ہے، کیونکہ کورسز کی مجلس بھی ہماری الگ سے بنی ہوئی ہے، تو ظاہر کورسز کے لیے ہمارے اسلام بھائی نماز کورس تو دیگر عبادات اور فرائض و واجبات کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے مختلف کورسز ہمارے چل رہے ہیں. تو ہم نے سب کو آن لائن کی طرف دیا کہ آپ آن لائن کی طرف جائیں گے، لوگ گھروں پر فارغ ہیں. کورسز مجلس کی بھی میرے پاس کارکردگی موجود ہے. جو اس میں جو چل رہے ہیں نا ہمارے جو فوٹیجز چل رہے ہیں، مناظر چل رہے ہیں، یہ ٹوٹل آن لائن کے چل رہے ہیں. یعنی کہ اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، مجلس کی آن لائن سروسز بھی ہیں، اور دیگر جو بھی ہیں ان کے بھی سب آن لائن چل رہے ہیں. تو یہ صرف مدرسۃ المدینہ آن لائن ایک اپنا شعبہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو شعبے ہیں ان سب کو جو آن لائن کیا گیا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجلس مدنی کورسز جو ہماری مجلس ہے جو پورے پاکستان میں کورسز کرواتی ہے، انہوں نے بھی آن لائن کام شروع کیا. رکن شورا فضیل بھائی نے مجھے کارکردگی بھیجی ہے کہ مجلس مدنی کورسز کے تحت پاکستان بھر میں فون کال کے ذریعے فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس اور 12 مدنی کام کورس 260 کورسز ہوئے ہیں، جس میں 1766 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے. اور بیرون ملک میں الحمدللہ 663 کورسز ہوئے جن میں 1542 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اچھا پھر اسی طرح انہوں نے اسپیشل اسلامی بھائیوں کو بھی کورسز کروائے ہیں آن لائن. خصوصی اسلامی بھائیوں کو ذرا سوچئے ناظرین، جو گونگے بہرے ہیں، جو بیچارے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے ویڈیو دیکھے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ان کو اشارے کر کے ویڈیو اشارے کر کے گھر بیٹھ کے کورس کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے اور کچھ ان کے ساتھ خصوصی اسلامی
اسلامی بھائی ہیں وہ سکھائی جا رہے ہیں اور دوسرے سیکھتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, بولنے والوں سننے والوں کو بھی سکھا رہی ہے ڈیجیٹل وے میں, اور اشاروں کے ذریعے بھی انہیں کورسز کروایا جا رہا ہے. یاد رہے مجلس سے کورسز کی طرف سے جو کورسز ہوتے ہیں وہ فری آف چارج ہیں, ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اور انہیں یہ گھر بیٹھے سہولت دی جا رہی ہے. مدینہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکن شورا میں اسلم بھائی بھی نظر آئے تھے, ان کی طرف چلے حضور. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اسلم بھائی ملتان ریجن کے ہیڈ کرتے ہیں, ملتان ریجن کے نگران ہیں. اسلم بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ ملتان ریجن کا حدود اربا کیا ہے, کہاں تک, کون سے شہر آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, اور پھر تھوڑی تفصیل بتائیں وہاں کیا ہو رہا ہے. جی عبدالعزیز بھائی, ملتان ریجن جو ہے یہ رحیم یار خان صادقہ آباد سے شروع ہوتا ہے, سندھ کا اور پنجاب کا بارڈر ہے. یہاں سے رحیم یار خان صادقہ آباد, خانپور, پھر احمد پور شرقیہ, بہاولپور, بہاول نگر, چشتیاں, حاصل پور, وہاٹی, بورے والا, میلسی, خانے وال, ملتان, مظفر گڑھ, علی پور, ڈی جی خان, ڈیرہ غازی خان, راکن پور, اور کچھ حصہ جو ہے بلوچستان کا, یہ بھی ملتان ریجن میں شامل ہے, جس میں رکنی, بارخان, موسیٰ خیل, راڑا شم وغیرہ یہ علاقے شامل ہیں. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہاں بھی جیسے دعوت اسلامی کا یہ اعلان ہوا, پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کہیں بھی کوئی کرائسس آتے ہیں, آزمائشی گھڑیاں آتی ہیں, تو دنیا بھر کا یہ اصول ہے, مختلف تحریکوں کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو کس طرح بچائیں, ہم کیسے اب ان حالات میں ہم کیسے چلیں. تو یہ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں سوچ دی اور جو تربیت فرمائی آپ نے کہ اس گھڑی میں بھی دعوت اسلامی بھی الحمدللہ چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذہن دیا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے. اور جو ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت فیمس جملہ ہے آپ کا, ویری امیزنگ, یہ ایک ایسا کام ہوا بلڈ والا, بلڈ ڈونیشن والا, کہ یہ تو سچی بات ایسی ہے, کہہ سکتے ہیں کہ جب کالے آ رہی تاثرات آ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں کہ اس موقع پر یہ ایک مذہبی ریلیجس تحریک ہو کر اس نے اس فیلڈ میں مطلب جو کردار ادا کیا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. بالکل جیسے ماشاءاللہ اعلان ہو, چونکہ ہمارا کوئی اس میں پریکٹس نہیں ہے, اس فیلڈ میں کوئی ہمارے اسلام بھائیوں کی ذمہ داران کی کوئی پریکٹس نہیں ہے, نو پریکٹس. تو اس فیلڈ میں جیسے اعلان ہوا تو ہمیں جیسے ایک رات پتہ چلا کہ ملتان میں 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی, پہلے سے ایکٹیو تھے لیکن ظاہر ہے نظام سمجھتے کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی, تو فوراً ہی سارے اسلام بھائی ایکٹیو ہو گئے اور ایسے اداروں سے جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ان سے رابطہ کر کے اس وقت تک عبدالحبیب بھائی 25 پوائنٹ جو ہے یہ 25 مقامات پر ملتان ریجن میں بلڈ لینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. 1000 سے زائد بوتل خون کی دی جا چکی ہیں, 520 بوتلیں لگ چکی ہیں. اچھا اس میں ایک اور عرض کروں, جیسے یہ اعلان ہوا ساتھ ہی ایک جب ہم گئے ہاسپٹل اور ایک ادارے سے ہم نے کمٹمنٹ کی تو ہمیں پتا چلا کہ گورنمنٹ نے ٹریولنگ جو گاڑی, ان کی گاڑی موومنٹ کرتی تھی, ان کی جو گاڑیاں جا کر دوسرے شہروں سے وہ خون لیتی تھی, وہ گورنمنٹ نے روک دی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک خاصا دعوت اسلامی کا یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف شعبہ جات ہیں. تو فوراً ہی ہماری ایک مجلس سے رابطہ ایکٹیو ہو گئی, انہوں نے فوراً ڈی سی او سے اور کمشنر سے رابطہ کر کے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے اسلام بھائی, چونکہ اب ٹریولنگ منع تھی, اسلام بھائی زیادہ تعداد میں یہاں آ نہیں سکتے تھے, تو ان سے ریکویسٹ کر کے باقاعدہ پرمیشن لیٹر دے کر پھر ہم نے گاڑیاں موو کرائی مختلف اسٹیشن پر, جہاں سے پھر یہ بلڈ کلیکٹ ہوا ہے اس میں. تو یہ ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک تجربہ تھا, اور ماشاءاللہ اسی موقع پر ہماری مجلس جو ہے شعبہ تعلیم اور ہمارا ڈاکٹر مجلس یہ بھی ایکٹیو ہوئی, جو بالکل اس وقت ڈی ایکٹیو تھی کیونکہ اداروں میں چھٹیاں ہو چکی تھی, اسٹوڈنٹ اپنے گھروں پر جا چکے تھے. تو اس موقع پر اس مجلس کا جو یوٹیلائز ہوا نا, تو یہ کمال کا مطلب ہوا کہ ماشاءاللہ ایسی ایکٹیو ہوئی کہ انہوں نے فوراً ہی سارے کام سنبھال لیے اور بہت خوبی اچھے انداز سے کیے. اس میں ایک اور بھی عرض کروں میں, بعض ایسے بھی مطلب کیسز آئے کہ جو اپنے بچوں کو خون لگوانا چاہتے تھے مگر ان کے پاس کرایہ نہیں تھا دوسرے شہر میں جانے کا. ہمیں علی پور سے ایک کال آئی کہ میرے 2 بچوں کو بلڈ لگتا ہے مگر میرے پاس اس وقت کوئی سورس نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے,
ایون کہ میرے پاس کرایہ تک نہیں ہے کہ میں ملتان پہنچ کر اپنے بچوں کو بلڈ لگواؤں. تو جیسے یہ ہمیں کال آئی اسلام بھائی ذمہ دار کو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کا وہ بندوبست کیا گیا، اور وہیں علی پور میں ہی وہی خون لے کر ہاسپٹل میں اور ساری احتیاطوں کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں اس کے معاملات، اس کے تحت ان کو الحمدللہ بلڈ لگوایا گیا. تو یہ ایک بہت اور ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ تو فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ وہ بلڈ دینے کے لیے آ رہے تھے بلڈ بینک. شکریہ آپ کا ماشاءاللہ. اسلم بھائی اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک ریجن کو پورے 2-3 گھنٹے کے پروگرام دو تو شاید وہ پورا نہ کر سکیں. اللہ نے ان کو اتنی مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اتنی سروسز ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور اب جیسے کہ حاجی اسلم نے جیسے حاجی اسلم بھائی کو دکھائیں، حاجی اسلم بھائی نے جیسے فرمایا نا کہ یہ اپنے صلی اللہ، اچھا یہ حاجی اسلم بھائی تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے شاید. تو حاجی اسلم بھائی جو ہے نا، یہ ان کو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اسکرین پر ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا جو ایک ٹائم سے جو میڈیکل والوں میں اور ڈاکٹرز میں جو کام تھا اور شعبہ تعلیم میں جو کام تھا نا، یہ مختلف جہتوں میں تو ماشاءاللہ یہ ہمیں فوائد ہوتے رہے، لیکن ایک موقع آتا ہے کہ یہ دونوں شعبے اس جگہ پر ایکٹیویٹ ہو گئے. مجلس رابطہ ایکٹیویٹ ہو گئی، اور ہمارے کئی قاری صاحبان بھی غالباً اس میں فعال ہوئے، ہمارے کئی اساتذہ بھی اس میں غالباً فعال ہوئے. تو یوں سمجھے کہ تحریک پوری فعال ہوئی، اور یہ بلڈ ڈونیشن کا کام جو تھا یہ اللہ کی رحمت سے ایک اچھے طریقے سے چل گیا. اور میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی ریپیڈلی ہم پورے پاکستان اور دنیا بھر میں یہ سارا نظام کسی حد تک ہم لے کر چل پائیں گے. بٹ ویل ڈن دعوت اسلامی، ماشاءاللہ. میں تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس میں بھرپور کوششیں کی. جی کچھ کالز لیں. جی کالز بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بیرون ملک میں الحمدللہ خدمات رہی ہیں دعوت اسلامی کی، ان کا بھی تذکرہ کچھ کرتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی، میرے پاس ایک میسیج ہے، میں وہ بھی چاہ رہا ہوں اس کو بھی شیئر کیا جائے. آپ نے اور قبلہ امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ نے ایک ذہن دیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو، اور ایک من حیث القوم جیسے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنے گھر یا اپنی دکانیں رینٹ پر دی ہوئی ہیں، تو وہ کرایہ داروں کو کرائے میں یا تو تخفیف کر دیں یا پھر معاف کر دیں. تو میرے پاس الحمدللہ ایک میسیج ہے. اس ٹائم میں نے کہا کہ میں نے جو میرے کرایہ دار ہیں ان کو گھر کا کرایہ جو ہے وہ معاف کر دیا، حالانکہ مجھے ضرورت بھی تھی. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. بیرون ملک میں دعوت اسلامی جو خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ معلومات انشاءاللہ یہ شیئر کی جائیں گی. عبدالحبیب بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی بیرون ملک کے حوالے سے کوئی ویڈیو، اس حوالے سے کوئی مدنی گلدستہ ہو تو بتائیے. جی اکبر بھائی. رینا بیرون ملک میں ویسے میں نے یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کہاں ہے جی؟ یہ بنگلہ دیش. ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش میں بھی کام ہو رہا ہے، نیپال میں بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے. کل کینیا میں بھی میں نے ویڈیوز دیکھی تھی، خیال رکھا جا رہا ہے. جی آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی نگران شورا کنٹینیو کریں. نہیں آپ فرمائیں کہ یہ میں نے کہا وہ آواز نہیں جا رہی تھی، اصل میں سائلنٹ جا رہا تھا. جی اصل میں بیسیکلی ہم نے فوٹیجز رکھے اور ہم نے اس پر کچھ بات کرنی تھی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، کینیا میں بھی ہمارا کام ہوا ہے، اور کئی ملکوں میں ہم آن پلاننگ ہیں، کیونکہ سب جگہوں پر گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ اور جو پریکاشنز ہیں سوشل ڈسٹنس کے، اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو. اور وہاں بھی سسٹم ہم نے یہی رکھا ہے کہ لوگوں کو لائن میں لگانے کی بجائے کوشش کریں کہ ہم ان کے دروازے تک پہنچائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک، یعنی دعوت اسلامی والوں نے ایک وقت تھا کہ لوگوں کے دروازے تک جا کر نیکی کی دعوت بھی دی، الحمدللہ انہیں جا کے قرآن و حدیث بھی بتائی، اور اب وقت پڑا تو انہیں جا کر راشن بھی پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی چونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے
اور امیر اہل سنت نے ساری دنیا دعوت اسلامی کو گویا یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کی جائے. تو میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے جو ہمیں ملک اور بیرون ملک دیکھ رہے ہیں, ہم صرف کراچی نہیں, صرف پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں نہیں, بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. کئی ملکوں میں شروع ہو چکا ہے, کئی ملکوں میں ہمیں شروع کرنا ہے. اب تو ایسی نوبت آ گئی ہے کہ یورپ میں, جی ہاں وہ یورپ جہاں کہا جاتا ہے کہ بہت امیر ملک ہے اور بڑے پیسے ہیں, وہاں لوگوں کو بھی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. تو یورپ میں جو ہمارے پاکستانی اور مسلمان بھائی دنیا بھر کے لوگ ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے. ترکی میں مسلمانوں کو بڑی پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ ترکی بھی لاک ڈاؤن ہے, اور وہاں شامی مسلمان جو ریفیوجیز ہیں, جو ہجرت کر کے شام سے آئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہو گئے کیونکہ کام کاج بند ہو گیا ہے. ہمارے اپنے پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں ہیں جو بیچارے نوکریاں کرتے تھے اور روز کما کر کھانے والے, ان کا کاروبار بند ہوا ہے. خود ہمارے ترکش بھی ہمارے بھائی ہیں. تو آپ اب نام لیں, اب دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پریشانی نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اپنی امداد ہمیں دیجئے تاکہ آپ کے پیسے ان دکھیارے مسلمانوں تک پہنچائے جائیں. اچھا, اس میں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net, آپ وہاں جا کر ڈونیشن کے آپشن پر آن لائن ڈونیشنز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. وہاں آپشن ویلفیئر کا موجود ہے, اور وہاں جائیے اور آپ ہمیں آن لائن پیمنٹس کرنا چاہیں یا ہمارے اکاؤنٹس میں اگر آپ بھیجنا چاہیں تو اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر چل رہے ہوں گے, چلیں گے, اور آپ ہمیں کال بھی, ہمارے نمبرز چل رہے ہیں اس پہ کال کر کے, میسج کر کے بھی اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. کسی اور رکن شورا کی طرف چلیں اگر ہمارے پاس. جی بالکل, اطہر بھائی ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں, آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, مرحبا. دنیا دعوت اسلامی میں مدنی کاموں کی دھوم ہے اور امت کی خیر خواہی کے لیے ماشاءاللہ عز وجل خوب فلاحی کاموں کا اور بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عز وجل ہمارے شیخ کامل کو ان کی. میں پہلے اطہر بھائی کا تھوڑا سا تعارف یوں کروا دوں, ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, لیکن یہ ہماری ڈاکٹر مجلس اور شعبہ تعلیم آئی ٹی مجلس کو دعوت اسلامی کی طرف سے ہیڈ کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے شعبہ جاتے ہیں دارالمدینہ. لیکن اس وقت جو ان کا بہت ایکٹیو رول ہے کہ جو پورا بلڈ ڈونیشن کا کام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, مختلف کیمپس لگ رہے ہیں, اس کے پیچھے ماشاءاللہ اطہر بھائی اور ان کی پوری مجلس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میڈیا پر, پاکستان کے دیگر میڈیا پر, اخبارات میں, ٹی وی پر, جو ہمارے اطہر بھائی کے پاس مجلس نشر و اشاعت بھی ہے, تو یوں سمجھیے کہ اس وقت فل ایکٹیو ہیں ان کے بہت سارے شعبہ جات. جی اطہر بھائی کیا بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ خاص طور پہ ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کہ جو مجلس ڈاکٹرز آپ کی ہے, شعبہ تعلیم ہے, انہوں نے جو ہمارا یہ کام کیا اور اتنا ریپڈ رسپانس دیا ہے کہ انبلیویبل تھا, کہ ہم نے آج اطہر بھائی کو گو ہیڈ دیا اور دوسرے دن انہوں نے 50-60 شہروں کی ہمیں لسٹیں دینا شروع کر دی اور بلڈ جمع ہونا شروع ہو گیا. اٹس امیزنگ جاب. جزاک اللہ خیر ہے سیدی, یا آپ بڑوں کی رہنمائی ہی ہے ماشاءاللہ. نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی انرجیٹک قائدانہ صلاحیتوں کی برکت سے ماشاءاللہ مرشد پاک کے فیضان سے یہ سب ممکن ہو سکا ہے. اور اب تک کا جو کرنٹ الحمدللہ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ 94 سٹیز میں کم و بیش 66 جو ہمارے بلڈ ڈونیشن پوائنٹس ہیں وہ الحمدللہ آپریشنل ہیں, اور اب تک ان ود ان ویک الحمدللہ رب العالمین 5616 الحمدللہ رب العالمین ڈونرز نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ سلسلہ رحمت خدا اور کرم سے جاری و ساری اللہ کی رحمت سے. اس کے علاوہ جو مجالس ہے ماشاءاللہ عزوجل ہر ریجن اپنی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے مزید آپ کو کارکردگی دے گا. مجلس رابطہ, نشر و اشاعت, پروفیشنل, تاجران, شوبز, اسپورٹس, وکلاء و ججز اپنے اپنے شعبہ جات کی شخصیات سے مربوط ہیں, اور انہیں مدنی چینل اور ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی کے تحت سوشل میڈیا اور موبائل اپلیکیشن کی طرف الحمدللہ مائل کرنے میں کوشاں ہیں. اور ان حلقوں سے بھی الحمدللہ رب العالمین اس کی خوب اپریسیشن کی صورتیں ہیں. الحمدللہ جس طرح بتایا گیا کہ رابطہ کے تحت سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کشمیر میں فلاحی کاموں کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل NOCs کا اصول الحمدللہ یقینی بنایا گیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا میں نشر و اشاعت کے تحت مختلف ایکٹیویٹیز کا سلسلہ کیا گیا, اور جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہماری ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کثیر ہیں. تو اس اعتبار سے جو ترقی چل رہی ہیں ان کا میں ذکر کرنا اس موقع پر بہتر سمجھوں گا. وہ یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی IT مجلس ہے, اس IT مجلس کے تحت جو الحمدللہ ترقی چل رہی ہیں, آپ کو خوشی ہوگی کہ رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے جو ہماری اس وقت موبائل اپلیکیشنز ہیں اور ویب سائٹس ہیں ان کی پرفارمنس الحمدللہ بڑی زبردست ہے. ویب سائٹ کے وزٹس جو ہیں وہ ان 15 دنوں میں 6,50,357 وزٹس الحمدللہ ہوئے ہیں.
मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड विद इन 15 डेज 1,74,975 विजिट्स अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। बुक डाउनलोड्स में 1,88,596 डाउनलोड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट बुक्स जो हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ई बुक लाइब्रेरी सर्विस है उसके तहत तरक्की बनाई गई। कुरान टीचर की जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको खुशी भी होगी और हैरत भी होगी, 145% इंक्रीज पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन विद इन 15 डेज 41,216 विजिट्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरकीब में हुए हैं। हमारा जो माहनामा फैजान मदीना है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन में 47% इंक्रीजिंग की तरकीब बनी है, और इन 15 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 14,948 विजिटर्स की तरकीब रही हैं। इसके अलावा जो मजलिस IT माशाल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश कर रही, जिसका आपने जिक्र किया, निगरानी शुरा दामत बरकातुल आलिया कमोवेश रोजाना ही माशाल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ मजालिस के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मदनी मशवरे कर रहे हैं। तो इन 15 दिनों में 40+ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है माशाल्लाह अज़्ज़ व जल। IT के तहत खुद नमाज कोर्स का सिलसिला हुआ, 4,500 के जायद रजिस्ट्रेशन हुई, अल्लाह की रहमत से 1100 के करीब माशाल्लाह की तरकीब बनाई गई, 913 सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, और इस तरह से माशाल्लाह अज़्ज़ व जल से मदनी कामों की भरमार है। इसी तरह जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, इसके हवाले से मैं आखिरी आपको अपडेट देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम जो दावत इस्लामी का एक मुनफरिद शोबा है, और कमोबेश इसकी 82 ब्रांचेज हैं मुल्क और बैरून मुल्क में, और अबाउट 20,000 स्टूडेंट हैं। तो जैसे ये लॉकडाउन की सूरत हाल रही, तो सबसे पहले तालीमी इदारों को ही बंद किया गया। तो दारुल मदीना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए, स्टाफ को वर्क एट होम की सूरत बनाई गई, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात की तरकीब बनाई गई, और ये 20,000 बच्चों की तालीमी मामलात का हर्ज ना हो, इसके लिए अपनी वेबसाइट darulmadina.net से पेरेंट्स पोर्टल की तरकीब बनाई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक पूरा सिस्टम बनाया गया, और कोशिश की गई कि हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट इससे इस्तेफादा किए करे, और पेरेंट्स को इसकी तरफ माइल किया गया। और इसकी तफसीलात में कि मुख्तलिफ मज़ामीन का मुकम्मल सिलेबस दिया गया, इसमें दारुल मदीना में होने वाली निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों की तफसीलात दी गई, मुख्तलिफ मज़ामीन की वर्कशीट की तरक्की बनाई गई, इम्तिहानात का शेड्यूल दिया गया, कैंपस से मुताल्लिक अहम इत्तलाआत की तरकीब बनाई गई, माशाअल्लाह बुक लिस्ट दी गई, शहबाई न्यूज लेटर्स का सिलसिला किया गया, इम्तिहानात के रिजल्ट इसमें दिए गए, होमवर्क डायरीज का सिलसिला हुआ, ताकि जो यानी मैं जो समझ रहा हूं अब्दुल हबीब भाई, किबला निगरान शुरा अतर भाई, ये सारे जो भी हैं माशाल्लाह के जो वबस्तगान हैं, उनको यूटिलाइजेशन, वक्त का कैसे पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना है, इसका कोई ना कोई जो है वो गोल लिया है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको भी फॉलो किया जाए, और उसके साथ अपने वक्त को दुरुस्त अंदाज से यूटिलाइज भी किया जाए माशाल्लाह। इसको जवाब की बात समझ आ रही है कि जवाब हम यूं देंगे कि तहरीक जो है ना, तहरीक ना स्लीपिंग मोड में गई है ना स्टैंड बाय मोड में गई है। तहरीक जो है ना वो डिजिटल मोड में कन्वर्ट होती चली गई है। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मतलब के और पहले से ज़्यादा लोग वाबस्ता भी हुए। ये देखने सुनने की बात ये है नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए, सबके लिए। हाजरीन तो है नहीं, नाजरीन ही है ज़्यादातर। तो देखने और सुनने की बात यह है, समझने की बात यह है कि ये वो काम है जो तहरीक के चल ही रहे हैं। तहरीक ने अपने चलते हुए कामों को भी स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, और जो नई सर्विसेज जो हाजत है, ज़रूरत है, उसको भी लेकर चलना है और अपने इस्लाम को मोबिलाइज़ करवाना है। इसके लिए ज़ाहिर है कि जो मॉडर्न टूल्स हैं इसको जो यूटिलाइज़ करने का जो सिलसिला है दावत इस्लामी का, कि जो भी मतलब कि टेक्नोलॉजी है, जिद्दत है, इसे किस तरह दीन के काम इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सबके सीखने समझने की बात है। सुभान अल्लाह। कि जो डिजिटल एक सिस्टम है इसको दीन के काम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए कि जैसे अभी आपका अतर भाई बता रहे थे, कुरान की तारीफ, यानी यूँ समझिए कि इल्म दीन सीखने वालों की तादाद बढ़ गई घर बैठे हुए। फिर हमने जो मदनी चैनल पर भी हमने जो कोशिश की, वो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं। हमारा मोटिव क्या है? हमारा एवल मोटिव तो ये मकसद ये है कि लोग गुनाह से बचें, अल्लाह हम सबको गुनाह से बचाए, आमीन। दूसरा ये कि ये नफ्सियाती मरीज ना बन जाए कौम। यानी खाना देना है, पैसे देने हैं, आपको दावत इस्लामी की सर्विसेज भी शुरू रखनी है।
لیکن جو گھر بیٹھے ہوئے جو کروڑوں جو لوگ ہیں یہ گھر بیٹھ کر نفسیاتی مریض نہ بن جائیں، یہ بیمار نہ ہو جائیں. لہٰذا آپ کے لیے جو مدنی چینل کی جو پروگرامنگ ہے نا اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا. امیر سنت جیسی شخصیت کو اسکرین پر روزانہ آپ تشریف لائیں اور اس کے پروگرامنگ کا انداز ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تلطف نصیب، یعنی کہ ایک راحت نصیب ہو، چہرے کو مسکراہٹیں آئیں، دلوں میں راحت آئے، ذہن کو کچھ ڈائیورژن ملے. یار کرونا کے علاوہ کوئی دنیا میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ان چیزوں کو خاص فوکس کرنے کی کوشش کی گئی. صبح کے پروگرام بعض پروگرام میں تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ خبردار کرونا کا نام لیا تو، یعنی لوگوں کو اتنا کرونا یاد کروا دیا ہے کہ پتہ نہیں کب تک کرونا یاد رہے گا. تو اتنا مطلب کہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رات کو نعتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے مطلب ایک پرپز ہوتا ہے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے، اس کو آپ یوں کہتے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کیا کام کرے گا جو الحمدللہ اس پر مدنی چینل کام کر رہا ہوگا. درست فرمایا. کیونکہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اور انگیج میں یہ نہیں کرنا کہ اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ بچ گئے، اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ ہو گئے. مطلب پوسٹیں ایسی آتی ہیں جیسے الیکشن کا رزلٹ بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی مطلب کہ کوئی ایسی مطلب چیزیں بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یار اتنے اب روز مطلب انتقال کی بھی خبریں یوں ملتی رہے تو لوگ نفسیاتی طور پہ بیچارے کہاں جائیں گے، اور اتنے بوڑھے آدمی مر گئے، اور اتنے وہ ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کرونا ورلڈ سے نکال کر مدنی ورلڈ میں لے کر آئیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ایسا مجھے بھی وہ مدنی مشورہ یاد ہے جس میں آپ نے سارے مدنی پھول دیے تھے، اور مجھے میں اگر کہوں کہ 3 سے 4 دفعہ اگر میں نے بولا ہو تو کوئی بعید نہیں، ورنہ میں تو اگر ضرورت ہو تو میں تو کووڈ-19 ہی بار بول رہا ہوں. اللہ خیر والا معاملہ سمجھ میں نہ آئے کس کو کہ آپ نے کیا بولا. اللہ اکبر. صاحب زیادہ امیر سنت بھی ماشاءاللہ صبح کرم فرما رہے ہیں اور تقریباً روزانہ ہی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک گھنٹہ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی صاحبزادہ امیر سنت حاجی عبید رضا مدنی دامت برکاتہ العالیہ بھی کرم فرماتے ہیں. میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ نفسیاتی مریض نہ بن جائیں، بیمار نہ بن جائیں، اچھا بحث ایسے کریں گے جیسے علاج بھی انہی کے پاس ہے. میں ایک سر تفنن کے لیے ایک بات کر دوں. ایک میں نے بڑی اچھی پوسٹ پڑھی کہ ایک صاحب کے پاس کوئی دوست چائے پینے آئے تو انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں. تو کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا دنیا کی حالت بہت خراب ہے. تو کہا تم نے خراب کی ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا اچھا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو کہا پھر چائے پیو. تو بھائی جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ اتنا سوچ کر ٹینشن میں رہنے سے بہتر ہے پھر مدنی چینل دیکھیں. تو پھر دعوت اسلامی کی کوئی آن لائن سروس میں داخلہ لے لے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. تو ہمارے پاس الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ بتانے کو اتنا ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کے پاس شاید بہت تھوڑا بتانے کا ہوتا ہے، جس کو زیادہ بتاتے ہیں ہمیں رکن شورا کو روکنا پڑتا ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک رکن شورا ان کے پیچھے پوری ایک دنیا ہے، ان کے نیچے پورا ایک سسٹم ہے، اتنے سارے شعبے اور ماشاءاللہ کس ایکٹیویٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اور کسی رکن شورا کی طرف چلے. جی ہمارے پاس حضور کچھ تاثرات ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو الحمدللہ بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہوا. تو جن کے بچوں کو یہ پرابلم ہے تھیلیسیمیا کا تو ان پیرنٹس کے کچھ ہمارے پاس تاثرات ہیں تو وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. جی دعوت اسلامی जे तरफ़ां जेको थैलेसीमिया मरीज़नि जे लाइ मदद जी जेका ॻाल्हि कई वई असां अख़बार में पढ़ीसीं ऐं जेको आहे असां पंहिंजो छोकिरो हिते खणी आयासीं, असांखे रत मिली आहे. असां तमामु जेको आहे शुक्रगुज़ार ऐं क़ुराइता आहियूं ऐं असां हिननि खे दुआऊं कयूं था जेके हिन ग़रीबनि थैलेसीमिया वारनि जी मदद कनि था. मेरे 2 बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं. इनकी खून की हर हफ्ते ब्लड चढ़ता है और मेरे लिए खून का अगर थैलेसीमिया पेशेंट इधर बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर ऐसे हो जाए तो काम तो सबका फ़ायदा हो जाएगा. मेरे अभी 2 बोतलें हुई हैं दाऊद इस्लामी की तरफ से, और जब साजद साहब ने कहा है तो बहुत से बंदों ने रब्ता भी किया है और डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और वो भी बात कर रहे हैं. दाऊद इस्लामी का शुक्र अमीर सुन्नत ने जो तरकीब दिलाई है सबको, इसकी वजह से ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाएगी और इनका शुक्रिया. और हमारे बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करें, थैलेसीमिया पेशेंट के लिए दुआएं करें. हर हफ्ते 2 बोतलें लगती हैं ब्लड की, और अमीर सुन्नत ने जो चैनल पे ऐलान किया था उस वजह से मेरे को अब कल से लेकर आज तक 2 बोतलें मिल चुकी हैं. अमीर सुन्नत से अर्ज़ है मेरे लिए दुआ फरमा और मेरी बहन के लिए भी दुआ फरमा. अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह. ये अमीर सुन्नत के कुर्बान जाएं माशाल्लाह, किस तरह से
جو دکھیارے افراد ہوتے ہیں جو غم کے اندر شکار اور بالخصوص جن کو بلڈ نہ ملنے سے ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں آ جائے، کیا امیر انیشیٹو لیا ہے مرکزی مجلس شورا نے؟ اللہ پاک سلامت باکرامت رکھے اور اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ساتھ دینے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا حاجی رفیع الاتاری ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ جی عبدالحبیب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رفیع بھائی ہمارے رکن شورا ہیں جن کے پاس فیصل آباد ڈویژن ہے، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں کون سے شہر آتے ہیں اور آپ کے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے اور راشن اور رقوم کی تقسیم کے حوالے سے؟ ہمارے فیصل آباد جو ریجن ہے اس میں سرکاری طور پر 12 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں شامل، جس میں فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال، اکاڑا، پاک پتن اور سرگودا، میاں والی، بکھر، لیا وغیرہ، یہ سارے ایریا جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت نے جیسے ہی اعلان فرمایا اور ہمارے ہاں راشن کی تقسیم کا اولن کام یہ تھا، راشن اور رقوم جو تھی، اور جس طرح بتایا گیا تھا تاکہ حقدار تک پہنچ جائے بات، تو چونکہ ہمارا سسٹم اس طرح بنا اللہ کرام دعوت اسلامی کا کہ ہر مسجد اور ہر محلے میں ہمارے ورکر موجود ہیں تاکہ اس بندے کی تک پہنچ جائیں جو باقی حقدار ہو۔ تو لسٹیں بنائی گئی اور ہمارے پاس الگ الگ لسٹیں جب آئیں تو اب پھر اس پر ہم نے بیٹھ کر باقاعدہ کام کیا۔ صدات کی لسٹیں الگ تھیں اور ضرورت مندوں کی لسٹیں الگ، اور ہاتھوں ہاتھ ان کو پیسے جا کے ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی جو تھے انہوں نے ان کے گھروں پر جا کے پیسے دیجیے۔ بینکوں کا نظام کافی حد تک بند تھا اور یہاں تھا وہاں رش تھا، تو رقوم ان کے گھروں تک پہنچائے گی اللہ کے رحمت سے ہمارے سامنے۔ اب بلاول ہزاروں اسلامی بھائیوں کے گھروں میں یہ رقوم پہنچی، اور اسی طرح راشن جو تھا اس کی بھی تقسیم کرنے کا انداز ہمارا یہی رہا کہ ہم نے گھروں میں جا کے راشن ہمارے سائیں بھائیوں نے پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچایا گیا اللہ کی رحمت سے راشن۔ اور یہاں تک بلڈ ڈونیشن کا تعلق ہے، اور یعنی اکاڑا میں خود حاضر تھا، تو وہ جو آئے صاحب جو تھے بلڈ لینے کے لیے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ اس قدر لوگ ہیں، یعنی 100 لوگوں نے بلڈ دیا، ابھی لائنیں لگی، پیچھے لوگ بیٹھے تھے ایک تعداد، اور وہ کہنے لگا اب ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں، ہم لیں گے تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ ان کو پینڈنگ کر دیں۔ اور پھر ہمارے گوجرا اور دیگر کافی سارے شہروں میں جدول بنا ہوا تھا، انہوں نے کینسل کروایا۔ چیچا وطنی میں لیا گیا اور فیصل آباد میں 2 دن کیمپ لگا، یعنی ہمارے فیصل آباد میں جو ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے وہ پوری کرنے کے بعد ہمیں باقاعدہ ان کے ہیڈ آفس سے مجھے فون آیا کہ آپ پلیز اگلا جدول کینسل کریں، ہم ضرورت پڑنے پر آپ سے رابطہ کریں گے۔ یوں بلڈ کا اور جو پیسوں کی تقسیم کاری کا تھا۔ ہمارے پاس چونکہ شہر چھوٹے چھوٹے زیادہ ہیں، تقریباً 125 قریب چھوٹے شہر ہیں جو مجموعی 12 ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ چھوٹے شہروں میں زیادہ پہنچا جائے۔ یہ ہمارے تھل کا علاقہ ہے، نورپور تھل ہے، اور قصبوں میں لوگ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جگہوں پر، اور ہمارے ذمہ داران نے کوشش کی کہ ہم بڑے شہروں میں تو کریں کیونکہ بڑے شہروں میں بعض اوقات اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو محلوں میں کرتے ہیں، لیکن چھوٹے قصبے علاقے جو ہوتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس طرح کا ذہن کم ہوتا ہے، اور نگران شورا کی طرف سے آپ کی طرف سے ہم نے چھوٹے شہروں کو بالخصوص فوکس کیا ہے۔ آج بھی میں نے دفتر میں بیٹھ کر اسی پر کام کیا کہ جو علاقے ابھی بھی رہ گئے ہوں نگرانوں سے رابطہ کیا تاکہ ان تک ہم پہنچائیں، تاکہ کوئی ایسے سائیں ظاہر ہے ویسے تو ابھی بھی ہزاروں لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جس قدر اماؤنٹ آ رہی ہے اس کے مطابق ہی ہم کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے رحمت سے ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ عزت نفس مجروح کیے بغیر، چونکہ عبدالحبیب بھائی کئی لوگ دیکھ رہے ہیں گلیوں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جو بیچارے راشن لے رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو بھوکا مرنے کو تیار ہے لیکن لائن میں نہیں لگے گا، سفید پوش طبقہ جو ہے۔ اور دعوت اسلام ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی ہم بالخصوص لیا جائے تاکہ یہ جو سفید پوش طبقہ ہے جو بیچارہ باہر نکل مانگ نہیں سکتا، اور ظاہر ہے ہمارا تو علم ہے، تنظیمی طور پر سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے سائن پہ کس لیول پر ہے، اس کو کیا حاجت ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہم اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جیسے یہ بہت کمال کا اسٹیپ ہے کہ ڈور اسٹیپ تک پہنچایا جائے، عزت نفس بھی باقی رہے۔ ناظرین یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کروڑوں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ اس وقت ڈسٹرب ہیں جن کو ضرورت ہے، جو حاجت مند ہیں، لیکن رقم ابھی بہت درکار ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ ابھی جب یہ ہم کارکردگی دے رہے ہیں تو ذمہ داران سے لوگ رابطہ کریں گے کہ ہمیں تو نہیں ملا، آپ کے نگران تو کہہ رہے تھے کہ فلاں شہر میں بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہم یقیناً کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کسی گاؤں میں 100 لوگوں کو دے رہے ہیں، 500 کو
को दे रहे हैं तो पूरा गांव ही जरूरतमंद है। शहर में अगर हम 1000 आदमी को भी दे दें तो वहां लाख आदमी जरूरतमंद है। तो मसला ये कि इस वक्त करोड़ों लोग डिस्टर्ब हैं। तो प्लीज जितने हमें नाजरीन देख रहे हैं, आप दिल खोलकर रकम देंगे, जितना आप देंगे। हम बांट कैसे रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, शरई रहनुमाई का अंदाज क्या है, बांटते वक्त लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जितना आप इस कहते हैं ना कि टैंकी में पानी डालेंगे उतना फिर पाइपलाइन में भी पानी आएगा और लोगों के घरों तक पहुंचेगा। रफी भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखते जा रहे हैं कि हम बहुत शॉर्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन टाइम हम सारी बातें आप तक पहुंचा भी पाएंगे कि नहीं। निगरानी शूरा से भी कुछ मदनी पूछ लेते हैं। जी हुजूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत है और ये कि सिलसिला अभी जारी है, काम अभी बहुत कुछ करना है और बहुत सारे हाजतमंदों की हाजतें पूरी करने के साथ साथ दावत इस्लामी भी आगे लेकर चलने की सूरतें हमें देखनी है। मैं आखिर में तमाम तर उन इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने दावत इस्लामी के साथ ताउन किया, हमें रकम दी, दावत इस्लामी की आवाज़ पर आपने अपने खून दिए, कैंप्स लगाए, मेडिकल का हमारा जो शोबा है, शोबा तालीम के जो हमारे इस्लामी भाई हैं, निगरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, दीगर इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों ने अपने अपने तौर पर कोशिशें जो की हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। जिस कोरोना की आफत की वजह से ये सब कुछ आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इस कोरोना की आफत से आपको हम सबको महफूज फरमाए। जो बच्चे हैं अल्लाह इन्हें बचा कर रखे और जो डोनेशन दे रहे हैं अल्लाह इनका देना भी कबूल फरमाए, जो राशन दे रहे हैं अल्लाह इनका राशन देना कबूल फरमाए, जो पैकिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, घर घर जाकर दे रहे हैं, दुनिया भर में जो इस्लामी भाई ये काम कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको दुनिया की और आखिरत दोनों की भलाइयाँ, दोनों की खैर अता फ़रमाए और बरकतें भी अल्लाह करीम आपको नसीब फ़रमाए। हाजत और ज़रूरत आपके सामने है, रिक्वायरमेंट आपके सामने है। इसके साथ साथ दावत इस्लामी जो चलानी है कि हमारे जैसे कि अरबों रुपए की तो तनख्वाहें हैं सालाना, तो मैं आपसे भी ये अर्ज़ करूँगा देखने सुनने वालों से कि जहाँ ये ज़रूरत है तो कोरोना तो चंद दिनों में अल्लाह ने चाहा तो दफ़ा हो जाएगा, चला जाएगा, अल्लाह इसको जल्दी यहाँ से दूर करे और दुनिया से ये ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें हाफिज़ की ज़रूरत रहेगी, आलिम की ज़रूरत रहेगी, मुबल्लिगीन की ज़रूरत रहेगी, मसाजिद बनानी है, नमाज़ें पढ़ानी है, मसाजिद आबाद करनी है, कुरान और दीन की तालीम को बढ़ाना है, दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करना है, अभी इसको और आगे लेकर चलना है। तो ज़ाहिर है कि इसके लिए जो अरबों रुपये की दावत इस्लामी को हाजत और ज़रूरत थी, है और रहेगी। ये भी आप ही लोगों ने हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ही है जो दिलों में डालता है, जो हाथों में वुसअत देता है। आपको अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे रब्बे करीम अपने करम से। तो इस काम को करने के लिए भी अपने इस्लामी भाइयों के साथ आपने भरपूर ताउन करना है, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और इस तरह मतलब कि कराची ले लिया हमने, फैसलाबाद ले लिया, मुल्तान रीजन ले लिया, अब इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन है हमारा, जिसमें सिंध, अंदरूनी सिंध पूरा आ जाता है। कहते कराची सिंध में ही है, अंदरूनी सिंध भी पूरा आ जाता है, फिर इस्लामाबाद रीजन भी पूरा आ जाता है। जी अब्दुल हबीब भाई, अगर हमारे रुकन शूरा और भी अवेलेबल हों तो उन्हें भी लाइन पे लीजिए, वरना कॉल्स दे दीजिए। जी अभी मेरे पास इस तरह की इत्तला नहीं है किसी रुकन शुरा। मेरा ख्याल है 4:30 बजे तक हम मदीना भाई और फारूक जिलानी भाई को ले सके तो ले लीजिएगा। हम 4:30 तक हमारा प्रोग्राम लेकर चलते हैं जी, थोड़ा टाइमिंग भी आगे निकल गए। अच्छा हाँ, तो अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।